نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلہ جاری دورہ ترجمہ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الاحزاب کا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خصائص کا بیان آ رہا ہے، خصوصیات کا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے مطالعہ شروع کر رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا، اور آپ کی وہ کنیزیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیں، غنیمت میں آئیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ ان کا اضافی وصف اور خصوصیت ان خواتین کی ہجرت کرنا بیان کیا گیا۔ پہلی بات، حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ تعداد کی پابندی امت کے لیے 4 کی ہے۔ ایک مرد مسلمان 4 نکاح بیک وقت کر سکتا ہے، اس سے زائد نہیں۔ حضور کو اس سے زائد کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، پہلی بات۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا وہ کنواری تھیں، بقیہ 8 بیوہ عورتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ 8 بیوہ عورتوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، اور جو کنیزیں آپ کے پاس آئیں 2 کو آپ نے آزاد کر کے اپنے حرم میں لیا، آگے ہم ذکر کر دیں گے اشارتاً انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان نکاحوں کی تعداد جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اس میں ایک معجزہ ہے۔ ایک ہندو اسکالر لکھتا ہے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں حیران و دنگ ہوں، اس قدر عورتیں مختلف قبائل کی، مختلف ڈائلیکٹ والی عربک میں، مختلف مزاج کی، مختلف خاندانوں کی، مختلف قبائل کی، اور ان سب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ آیت تخییر ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ ہندو مورخ کہتا ہے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب کے سب راضی ہیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سنیں، اللہ تعالیٰ نے علم کی ترسیل فرمائی ہے ازواج مطہرات کے ذریعے۔ 2210 کم و بیش احادیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل فرمائی، 300 کم و بیش احادیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل فرمائی۔ ایک بہت بڑا وحی کا ورثہ اور حضور کی تعلیم کا حصہ امت کی ماؤں نے امت کو منتقل فرمایا۔ اور سنیں، حضور مرد ہیں، امت کی عورتوں کے لیے نمونہ کہاں سے مکمل ہوگا؟ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ مکمل ہوگا ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ امت کی عورتوں کے اپنے نسوانی معاملات بھی تو ہیں، وہ معاملات کے لیے رہنمائی امت کی ماؤں ازواج مطہرات کے ذریعے پوری ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے ارشاد ہوا، وہ دوسری صفت، یہ دوسری خصوصیت حضور کی، وَمَرْأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِن أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی نظر کر دے، اگر نبی علیہ السلام اسے اپنے نکاح میں لینا چاہیں، یہ عام مومنوں کے علاوہ خاص اے نبی آپ کے لیے ہے۔ یعنی حضور پر مہر ادا کرنے کی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ کوئی خاتون اپنے آپ کو پیش کر دے اور حضور بھی نکاح کرنا چاہیں تو حضور کے لیے اجازت ہے بغیر مہر کی بھی۔ اب یاد رکھیں، حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت عطا فرمائی، اور حضور کے اور بھی معاملات ہیں۔ امت کے لیے تہجد نفل ہے، حضور کے لیے ایک رائے کے مطابق فرض تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو روک رکھا تھا۔ تو کہیں یہ رعایتیں ہیں، خصائص ہیں، اور کہیں حضور علیہ السلام کے معاملات امت سے بہت آگے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہ فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور ان کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، اے نبی تاکہ آپ پر کوئی تنگی کا معاملہ نہ رہے۔ اللہ التفات فرما رہا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک تیسری بات، مساوات کرنا حضور پر لازم نہیں تھا، برابری کرنا حضور پر لازم نہیں تھا، although کہ حضور نے اس کا اہتمام فرمایا۔ پہلے آیت کریمہ سنیں، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو آپ نے دور کیا ہو پھر آپ طلب کریں، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے
کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں اور وہ اس پر راضی رہیں جو آپ علیہ السلام ان سب کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ البتہ حضور کا معمول کیا تھا مدنی زندگی میں؟ عصر کی نماز کے بعد حجرے مسجد نبوی کے ساتھ تھے، اور ان حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ایک زوجہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے اور جن کی باری ہوتی رات ان کے ہاں قیام فرماتے، اور کبھی آخری ایام میں حضور کی خواہش تھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قیام رہے تو آپ نے بقیہ ازواج مطہرات سے اجازت لی، گویا یہ برابری حضور کے لیے لازم نہیں تھی خصائص میں سے حضور کے، مگر حضور مساوات کا اہتمام فرماتے، اور کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے اجازت بھی لی ہے۔ حضرت سودا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی باری اماں عائشہ کو دے دی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ لا یحل لکم النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، حلال نہیں اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اب اس کے بعد اور عورتیں، اور یا یہ کہ آپ ان سے اور عورتیں بدل لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وقت پر آ کر روک دیا، اور یہ ازواج مطہرات کی بھی ایک دلجوئی ہوئی ہے۔ یہ وہ جو آیت تخیر تھی نا، دنیا چاہیے تو فارغ کروں اور اللہ کا رسول آخرت چاہیے تو وہی لے لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کو توجہ دلائی، اس میں ازواج مطہرات کی بھی ایک دلجوئی کا بیان محسوس ہوتا ہے۔ ہاں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان عورتوں کا حسن کی طرح ہی متاثر کرے، نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے اب مزید نہیں۔ ہاں الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، تو چند کنیزیں آپ کو میسر آئی، حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ، یہ آپ کے پاس آپ نے ان سے استفادہ فرمایا، اور حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو حضور نے آزاد کر کے اپنے حرم میں لیا ہے۔ تفاسیر میں اور سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اگلی آیت کریمہ کا پس منظر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، بی بی زینب کے ساتھ ہوا، ایک بکری ذبح بھی ہوئی، کھانے کا انتظام بھی ہوا، میسر آیا تھا کھانا الحمدللہ، لیکن لوگ جلدی آ گئے تھے کھانے سے پہلے، اور ایذا کا معاملہ ہو گیا، کچھ تکلیف کا معاملہ ہو گیا، حضور کی فطری نرمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا، اور ساتھ ہی حجاب کا لفظ استعمال فرما کر اللہ حجاب کی تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، اجازت کے ساتھ، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، بہت ایڈوانس میں آگے نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسروں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو، اور کس کا وقت ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کا قیمتی وقت ہے۔ ولکن اذا دعیتم، مگر یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، بس جب تم کھانا کھا لو تو تم منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھو۔ اس سے حضور کو ایذا ہوتی ہے، حضور کا بڑا قیمتی وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک یہ بات تمہاری جو ہے نبی علیہ السلام کو ایذا دیتی ہے، بس وہ تم سے جھجکتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے بالکل نہیں جھجکتا۔ تو خیال رکھو نبی علیہ السلام کے اوقات کار کا، ایک ہدایت تو یاد رہی، دوسری ہدایت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تمہیں ان ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے سوال کرنا اور مانگنا حجاب کے پیچھے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حجاب کا ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے، بھائی لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں پر حجاب پڑ گیا، ارے قرآن پاک تو پڑھے، میں نے حجاب کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ حجاب یہ رس قرآن کریم یہ رہا، یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، قرآن پاک کھولیں، سورہ احزاب آیت نمبر یہ 53 ہے جس میں تفصیل آ رہی۔ اور ازواج مطہرات، ان سے پاکیزہ کوئی عورتیں نہیں، صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت، اس مقدس ترین جماعت کو اللہ فرماتا ہے نبی کے ازواج سے کچھ شے مانگنی ہو حجاب کے پیچھے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیں اللہ کا کلام، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث، یہ حجاب کا اختیار کیا۔ امت کی مائیں ہیں، پردے کا حکم آ رہا ہے، حجاب کا حکم آ رہا ہے، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور آج لوگ کہتے نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بڑا اعتماد ہے، we are very much satisfied۔ آج ہم کتنے فتنوں میں، ہمیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا،
اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، ان سے نکاح حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کر کے کہو یا اسے پوشیدہ رکھو، چھپاؤ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، عورتوں پر کوئی حرج نہیں، حجاب یا پردہ کرنے کے اعتبار سے مراد زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، اپنے باپ اور نہ ہی اپنے بیٹوں، یعنی کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے پردہ نہ کرنے میں، اپنے باپ اور نہ اپنے بیٹوں اور نہ اپنے بھائیوں اور نہ اپنے بھتیجوں اور نہ اپنے بھانجوں اور نہ اپنی عورتوں اور نہ اپنی کنیزوں سے۔ کچھ وضاحت سورہ نور آیت 31 میں آئی ہے اور محرمات ابدیہ کا کچھ ذکر سورہ نساء آیت 23، تو سورہ نور آیت 31 اور سورہ نساء آیت نمبر 23 اگر ملا کر پڑھیں تو ایک لسٹ پوری سامنے آتی، ہم بات کر چکے ہیں۔ یہ وہ لسٹ ہے جو بہرحال افراد کی ہے، ان کے سامنے خواتین زینت کا اظہار کر سکتی ہیں لیکن دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ یہ ساری مارکیٹنگ سائٹ پر ہو جائے گی، یہ عورت کی تذلیل سائٹ پر ہو جائے گی، یہ عورت کا نمایاں کر کے دکھایا جانا سائٹ پر ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام تو یہ کہتا ہے دنیا جو کرتی ہے کرتی رہے، اللہ کا کلام تو یہ بتاتا ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی تو دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، یہ جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں دیور وغیرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمو موتن، یہ سسرالی رشتہ دار دیور جیٹ وغیرہ یہ تو موت ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک صاحب علم سے پوچھا گیا سالی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیور کو موت کہا تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے، بھائی وہ نامحرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، احتیاط، پردہ، یہ اللہ کا کلام ہمیں تفصیل عطا فرما رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر تفصیل عطا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واتقین اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے عورتوں ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر از خود گواہ ہے۔ اس کے بعد مشہور آیت کریمہ جس میں صلاۃ و سلام کا حکم عطا ہوا ہے، نبی علیہ السلام پر صلاۃ رحمت کی دعا کرنا، نبی علیہ السلام پر سلام بھیجنا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے نبی علیہ السلام پر۔ صلاۃ اس کا ایک ترجمہ رحمت کا بھی ہے، اقیم الصلاۃ وہ تو نماز ہے، صلاۃ کا ایک ترجمہ دعا بھی ہے، صلاۃ کا ایک ترجمہ رحمت بھی ہے، تو فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں صلاۃ، اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے نبی علیہ السلام پر صلاۃ، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ بھیجو نبی علیہ السلام پر، رحمت کی دعا کرو اور سلام بھیجو، خوب سلام۔ یہ صلاۃ و سلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ افراد و تفرید کا معاملہ ہوگی، فلاں والے، اللہ نے فلاں کو نہیں کہا، اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے۔ ایمان والے ہوں گے تو صلاۃ و سلام کا اہتمام ہوگا، اللہ اکبر، درود اور سلام کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسند احمد کی روایت بھی ہے، تم مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اللہ تم پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ایک ہی رحمت اللہ کی نظر اس کی ہم پر پڑ جائے، رحمت کی کیا وارے نیارے ہو جائے ہمارے، تم 1 مرتبہ درود بھیجو، حضور فرماتے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ جب آیت کریمہ آئی ہے تو حضور نے درود بھی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، درود نہ بھیجے۔ ابی بن کعب، سبحان اللہ، یہ بڑا دل سے سنیے گا اس نقطے کو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے قاری صحابہ میں، یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں اگر درود شریف کا اہتمام کروں بہت اچھی بات ہے، یا رسول اللہ اگر میں 1/3 درود کے لیے مخصوص کر دوں دعا میں بہت اچھی بات ہے، یا رسول اللہ اگر میں 2/3 2/3 کر دوں بہت اچھی بات ہے، یا رسول اللہ میں پوری دعا میں درود ہی پڑھوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل میں بھی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھیں، اور دعا معلق رہتی ہے جب تک دعا کے شروع میں اور آخر میں حضور پر صلاۃ یعنی درود نہ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلام ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے صلاۃ اور سلام
پیغام نبی مکرم علیہ السلام پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک نقطہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کے اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جب اللہ رحمت نازل فرمائے گا تو بندے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 43 میں تھا، اور ابھی ہم نے سمجھا کہ جب درود کا اہتمام ہوگا تو اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، تو اس سے بھی ہدایت ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهینا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے کے مترادف۔ ایک رائے کے مطابق والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو یقیناً ایسے ایذا پہنچانے والوں نے اپنے اوپر بڑا بہتان لے لیا ہے اور بہت سری گناہ اپنے اوپر انہوں نے سر لے لیا ہے۔ یعنی مفسرین نے لکھا اوباش قسم کے منافقین مسلمان مردوں اور عورتوں پر آوازیں کستے، خاص طور پر عورتوں پر، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے، مراد ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ بڑا بہتان اور سری گناہ ہے جنہوں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں جلباب کا ذکر آ رہا ہے۔ جی یہ اشارہ میں نے کیا تھا، سورہ نور آیت 31، بخمرہن، خمار کی جمع خمر چھوٹی چادر، اب آئے گی جلباب بڑی چادر۔ سنیے گا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے لٹکا لیا کریں۔ کئی باتیں اس آیت کریمہ کے اس حصے میں۔ پہلی بات، بیویوں سے بھی فرما دیجئے، بیٹیوں سے بھی۔ تو بیٹیاں عربی میں جمع کا صیغہ کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے، بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اور ایمان والوں کی عورتوں سے بھی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں یہ احکام صرف حضور کے ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ او بھائی، یہ آیت میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی عورتوں سے بھی فرما دیں، تو سب کے لیے احکامات ہیں۔ خالی پردے کے احکامات امت کی ازواج مطہرات کے لیے نہیں، عفت کی حفاظت کے احکامات صرف امت کی ازواج مطہرات کے لیے نہیں، عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی۔ کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلباب بڑی چادر میں سے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ اس میں تفصیل ہے، بڑی چادر کیا ہے؟ جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، بڑی سی چادر سے پورا جسم چھپا ڈالا، اور ایک روایت کے مطابق ایک آنکھ کو اور ایک روایت کے مطابق دونوں آنکھوں کو کھلا رکھا۔ تو بڑی چادر، آج وہ عبایا ہو، بڑا کوٹ ہو یا کوئی اور شکل ہو، بڑی چادر یعنی جب خاتون گھر سے باہر نکلے تو اس کو زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ محرم کے سامنے زینت کا ادارہ ہے تو نامحرم کے سامنے نہیں ہوگا۔ محرم کے سامنے گھر میں وہ سورہ نور میں ذکر آیا، چھوٹی چادر کفایت کرے گی، سر پہ ڈال دیا، سینے پہ ڈال دیا کافی۔ گھر سے باہر جائے گی تو اس کو زیادہ اہتمام کرنا ہے، اسی میں اس کی حفاظت ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اس کا زیور ہے، اصل میں اس کی شرم و حیا، اس کی حفاظت ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مفسرین نے اس سے مراد کیا لی ہے؟ گھونگھٹ نکالنا۔ اب آج اس کی وہ نقاب کی شکل ہو جائے، اوپر سے کچھ لٹکا لیا جائے، اکثر مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے اور اسی کو پسندیدہ قرار دیا کہ نامحرم کے سامنے ایک خاتون اپنے چہرے کو بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ بڑھاپا آ گیا تو بات الگ ہے، وہ تو شریعت میں اجازت ہے، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے، ورنہ یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے اپنے چہرے کو بھی ایک خاتون چھپانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں نا، زینت کا اظہار سب سے زیادہ تو چہرے سے ہوتا ہے، باقی سب ڈھانپ دیا جائے، چہرہ کھلا رکھا جائے، جیسے کہ آپ کہیں سارے کھڑکی دروازے بند کر دیں اور مین ڈور کھلا رہے تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو ہماری بیٹیوں بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر میں عرض کروں، ہماری وہ بہنیں فرانس میں، ہماری وہ بہنیں جو آسٹریلیا میں، ہماری وہ بہنیں جو UK میں، ہماری وہ بہنیں جو USA میں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آج اس ماحول میں بھی وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو مسلم معاشرے میں ہمیں کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو وہ لباس جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ لباس جو اما عائشہ صدیقہ کا ہے، وہ چادر جو بیوی فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑی چادر کا اہتمام، گھونگھٹ نکال لینے کا معاملہ ہو یا چہرے کو نقاب سے چھپانے کا معاملہ، جو شکل ہو، یہی اکثر مفسرین نے بیان فرمایا۔
فرمایا ہے۔ ایک رائے اور بھی ہے، بہرحال وہ بھی اپنی جگہ اس کے کچھ دلائل ہیں، لیکن بہتر بات، پسندیدہ بات، فتنے کا دور بھی ہے، اکثر اہل علم اسی سے اتفاق فرماتے ہیں کہ چہرے کو بھی ایک خاتون نامحرم کے سامنے چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، بس انہیں ستایا نہ جائے۔ دیکھیے نیت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن زینت کا عمل اندر کے ارادے کو ظاہر کر دیتا ہے، تبھی لوگ توقع بھی رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے ایک بہن بیٹی جب حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو وہ اعلان کرتی ہے کہ آئی ایم پروٹیکٹڈ بائی دس پروٹیکشن گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی، سو یو کی ناٹ لیو ود می۔ اللہ اکبر۔ تو اس ڈریس کوڈ کے ساتھ، اس جلباب کے ساتھ، اس پردے اور حجاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ جب ایک خاتون نکلتی ہے تو وہ پہچان لی جاتی ہے کہ شریف زادیاں ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو آزاد قسم کی اور اوباش قسم کی عورتوں سے ہو سکتا ہے یا بے پردہ رہنے والیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ فرمایا ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، بس انہیں نہ ستایا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اگر وہ باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ شریف میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو اے نبی علیہ السلام ہم ضرور آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ اس شہر یعنی مدینہ میں چند دن کے سوا آپ کے ہمسائے نہیں رہیں گے۔ مراد ہے کہ اگر اللہ آج ان کو اہل ایمان کو اجازت دے دے تو ان کے خلاف اقدام ہو جائے، ملعونین پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوگی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ لیکن ایسا موقع پیش نہیں آیا، منافقین سے کوئی قتال نہیں ہوا، بعض بھی آ گئے تھے، لیکن بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے بیان کی گئی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ تعالیٰ کا یہی دستور و طریقہ چلا آیا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے اس سے پہلے گزر چکے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں، قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی علیہ السلام لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجیے بے شک اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ زیادہ اہم یہ نہیں کہ کب آئے گی، زیادہ اہم یہ کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے، اور آپ کی ہماری قیامت کیا ہے؟ موت جو ابھی بھی آ سکتی ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اوپر نیچے کرنا، جیسے فرائی پین کے اندر آپ کوئی چیز تلتے تو اوپر نیچے اوپر خوب تپانے کے لیے، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی علیہ السلام، اس دن حسرتیں ہوں گی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی بات مانی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مگر کل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، گمراہ لیڈر بھی اور گمراہ ان کی پیروی کرنے والے بھی سارے جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کل کی حسرتوں سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں روکتے ہیں اور چلتے ہیں دعا کے اہتمام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب پر قرآن پاک کے ذریعے رحم فرما، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے اللہ جو بھول گئے وہ یاد دلا دے، جو نہیں
جانتے وہ عطا فرما دے، اس کا علم اور دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اے اللہ شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے محفوظ فرما، رزق حلال طیب عطا فرما، حرام کی ہر شکل سے بچا۔ اے اللہ ہماری حیا اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔